پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ جہاں لبرل نے قوم کو گمراہ کرنے کے لیے تاریخی سچائیاں جو ہے اس کو مسخ کر کے اور قادیانی منشا کے اوپر جو ہے واقعات کو بیان کیا، تو وہیں پر دینی طبقہ، نام نہاد دینی طبقہ یا مولوی طبقے نے بھی جو ہے اس میں خیانت کی، اور جو حقائق ہیں ان کو نظر انداز کر کے اپنی من پسند چیزوں کو جو ہے وہ بیان کر کے اور نئی نسل کو اس قدر زیادہ گمراہ کر دیا کہ گمراہی کی زنگ کی تہ اتنی زیادہ ان پر آ چکی ہوئی ہے کہ جتنا بھی ان کے سامنے حقائق رکھیں، ثبوت رکھیں، اصل واقعات کے اوپر روشنی ڈالیں تمام ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ، تو یہ گمراہ ہونے والے جو ہیں اس کو بالکل نظر انداز کر کے وہ اسی کے اوپر قیام کرتے ہیں جو ان کے مولوی نے یا لبرل نے آ کے اس کو بتا دیا، اور وہ ان کے بہت زیادہ فکس ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ دیکھیے، یہ جب آپ کسی چیز کے اوپر آتے ہیں، آپ کے لیے کوئی نئی معلومات ہوتی ہے، تو آپ برائے مہربانی خود ایمانداری سے تحقیق کریں اور دیکھیں کہ آیا آپ کو جو بتایا گیا ہے وہی عین درست ہے یا حقائق مختلف ہیں۔ تو اسی طرح سے دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مولوی جو ہیں وہ اس ریس میں لگے رہتے ہیں کہ جناب ان کے جو بیانیہ ہے وہ ہی حقیقت ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ سچائی صرف یہ ہے کہ مولوی طبقہ جو کہ مکمل، یعنی اکثر مولوی طبقہ، سارے نہیں، وہ اکثر اسی چیز کے اوپر جو ہے دارالمدار ان کا یہی ہے کہ قادیانی بیانیے کو وہ اپنی زبانی بیان کرتے ہیں۔ بظاہر تو وہ قادیانیوں کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو معلومات اور جو کوئی چیزیں وہ بیان کر رہے ہیں اس کا آخر میں یہی پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق قادیانی بیانیے سے مل جاتا ہے، کیونکہ جیسے قادیانی جو ہیں وہ جانتے تھے کہ اگر ڈاکٹر اقبال کا قادیانی ہونا ثابت ہو گیا تو یقیناً اور یقیناً وہ اس کو قومی ہیرو کا درجہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح اور بہت سارے ہیں، جیسے جنرل ضیاء الحق، نشان حیدر لینے والے، وہ تو اللہ کے فضل سے میں نے، یا عمران خان یا نواز شریف فیملی، وہ تو میں نے اپنے محنت سے تحقیق کر کے ثابت کیا ہے کہ وہ قادیانی ہیں، اور اس لیے ان کو قومی ہیرو بنانا جو ہے وہ ایکچولی قادیانیوں کی منصوبہ بندی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے اور اس کے اوپر تحقیق کرنی چاہیے، اور جو ثبوت ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ مولوی جیسے کہ بریلوی طبقہ مولوی جو ہیں وہ بہت زور و شور سے یہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ جی جناب وہ ڈاکٹر اقبال جو ہے عاشق رسول تھا، اور ظاہر ہے کہ عاشق رسول وہی ہے جو سنی بریلوی مسلک سے جس کا تعلق ہے، اسی نسبت سے وہ اس کو کٹر، ڈاکٹر اقبال کو کٹر بریلوی کہتے ہیں، اور وہ جھوٹی بنیاد کے اوپر کہ بھی وہ بریلوی علماء سے رابطے میں تھا، یہ بالکل یہ درست بات نہیں ہے۔ جو فیکٹس ہیں جو اس کی اپنی زندگی سے لیے ہیں ڈاکٹر اقبال کے، اس کے خطوط ہیں، اس کی جو چیزیں ہیں وہ اس کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، جو اس میں کوئی ایسا شواہد نہیں ملتا کہ وہ سنی بریلوی مسلک پر تھا، بلکہ حقیقتاً تو وہ نہ سنی تھا نہ وہ بریلوی تھا، بلکہ نہ وہ کیا کہتے ہیں دیوبندی تھا، وہ قادیانی تھا۔ تو اسی طریقے سے یہ قادیانیوں کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو تبلیغی جماعت میں بھی ڈال دیتے ہیں اور دعوت اسلامی میں بھی ڈال دیتے ہیں، تبلیغی جماعت میں بھی ڈال دیتے ہیں کہ ان کی قادیانیت پہ پردہ پڑا رہے۔
تو بہت سارے عالم دین نام نہاد جو ہیں وہ جیسے وہ مرتد وہ حرام زادہ کیا نام ہے خادم قادیان تھا وہ حرامی، اور وہ کیا نام ہے اشرف جلالی کتا حرامی، یہ منیب، یہ جناب کیا نام ہے الیاس جو ہے وہ اس قسم کے، اور کیا مولوی فضل جو ہے، یہ سارے قادیانی کتے جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جناب قوم کو یہی بتا رہے ہیں کہ وہ ڈاکٹر اقبال بہت بڑا سنی بریلوی تھا، لیکن حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ قادیانی ساختہ جو مولوی ہیں انہوں نے کیا کیا کہ وہ ڈاکٹر اقبال کو جو بریلوی مکتبہ فکر کے کہلواتے ہیں کہ عاشق رسول کہنے کے لیے اس کو کہہ دیا کہ وہ بریلوی تھا، اسی طرح دیوبندیوں نے کہہ دیا کہ وہ دیوبندی تھا۔ تو یہ جو کھینچا تانی ہے، حالانکہ سچائی کیا ہے وہ اب آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں۔ سچائی تو بہرحال یہی ہے کہ نہ وہ بریلوی تھا، نہ وہ سنی تھا، وہ قادیانی تھا۔ تو ظاہر ہے اگر سنی بریلوی ہوتا یا دیوبندی ہوتا تو اپنی اولاد تو بریلویوں کو دے کے جاتا یا دیوبندیوں کو، لیکن اس نے قادیانیوں کو دیا۔ خیر یہ ایک تو اس کے اوپر بہت زیادہ دیکھیے، یہ 8 مارچ 1924 کا خط بہت سارے خطوں میں سے ایک خط کا حوالہ دے رہا ہوں جو ڈاکٹر اقبال نے ندوی کو لکھا۔ اس میں جناب لکھا، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس وقت سخت ضرورت اس بات کی ہے کہ فقہ اسلامیہ کی ایک مفصل تاریخ لکھی جائے۔ اس مباحث پر مصر میں ایک چھوٹی سی کتاب شائع ہوئی تھی جو میری نظر سے گزری ہے، مگر افسوس کہ بہت مختصر ہے۔ جن پر بحث کی ضرورت ہے مصنف نے ان کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اگر مولانا شبلی نعمانی زندہ ہوتے تو میں ان سے ایسی کتاب لکھنے کی درخواست کرتا۔ اب بریلوی کہتے ہیں کہ شبلی نعمانی جو ہے وہ گستاخ رسول تھا، اور ڈاکٹر اقبال جو ہے وہ عاشق رسول تھا، اور وہ جناب کس کو ڈریس کر رہا ہے کہ شبلی نعمانی اگر زندہ ہوتا تو وہ اس کو اس کتاب کے لکھنے، یعنی ایک جس کو بریلوی گستاخ کہتے ہیں وہ اس مولوی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں اس کو کہتا کہ وہ کتاب لکھے اسلام کے اوپر۔ تو موجودہ صورتحال میں سوائے آپ کے اس کام کو کون کرے گا؟ یعنی وہ اب ندوی کو کہہ رہا ہے کہ اس وقت تو صرف پورے ہندوستان میں آپ جو یہ کام کر سکتے ہو۔ اب مجھے بتایا جائے کہ کوئی بریلوی ہو اور وہ اسلامی فقہ کے اوپر کتاب لکھنے کا کس کو کہہ رہا ہے؟ دیوبندی کو۔ یہ کتنی بے شرم قوم ہے یہ مولوی، یہ حرام زادے، یہ فیکٹس دیکھنے کے بعد، اور یہ کہتے ہیں جی ہم قادیانیوں کے سورس کو نہیں مانتے۔ ارے مادر چودو، یہ قادیانیوں کا سورس نہیں ہے، یہ خود اس کی اپنی کتاب ہے۔ آگے جو ہے وہ اور بھی بہت ساری وہ کیا کہتے ہیں مارٹن لوتھر کے بارے میں وہ علیحدہ بحث ہے، اس میں جو بھی ہے اس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اور پھر اس نے جناب یہ بھی لکھا کہ ہندوستان کی جمعیت علماء کی توجہ اس طرف ضروری ہے، آپ چونکہ اس جمعیت کے صدر ہیں۔ اب یہ جمعیت علماء کون سی ہے؟ یہ دیوبندی جمعیت ہے، اوکے۔ تو وہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے آپ تو اس کے صدر ہیں، اس واسطے آپ سے درخواست ہے کہ اس کام کو مستقل طور پر اپنے ہاتھ میں کیجئے، ندوہ کے دیگر اراکین اور فارغ التحصیل طلبہ کو بھی اپنے ساتھ ملائیے تاکہ قوم میں اسلامیہ کو فقہ اسلامی کی اصل حقیقت معلوم ہو جائے۔ لو جی سن لو گل سن لو گل۔ ہاں میں نے ڈاکٹر اقبال کے اپنے سورس سے، اس کے اپنے لکھے ہوئے جو خطوط ہیں اس سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بریلوی مسلک سے اس کا تعلق نہیں تھا بلکہ وہ قادیانی تھا۔ اور وہ جناب جن مولویوں نے اس کو بریلوی کہا ہے وہ آئیں اور بتائیں کہ ہاں ہاں بریلوی مسلک میں یہ جائز ہے کہ اسلامی مسائل کے اوپر جو ہے وہ دیوبندی سے یا وہابی سے رائے لیں بجائے اس کے کہ بریلی شریف سے
آئیں جواب دیں اس چیز کا. یہ حرام زادے جو ہیں انہوں نے گمراہی پھیلائی ہے. اگر یہ حلال کے ہیں تو آئیں جواب دیں ان باتوں کا. لیکن یہ ہیں ہی حرامی, یہ کیا جواب دیں گے؟